بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہماری پولیس جو ہے وہ انصاف کی فراہمی میں مکمل طور پہ ناکام ہے، لیکن خواتین کا جب مسئلہ ہو تو آئی جی اسلام آباد بھی اور ڈی آئی جی بھی بلکہ ساری پولیس ہی کہتی ہے کہ یہ خواتین کے لیے تو انصاف بہت ضروری ہے۔ یہ سارا نامی خاتون جو ہیں وہ اس کے ساتھ کچھ اس کی عزیزہ بھی تھیں، جنہوں نے ایک موبائل خریدا جناح سپر سے، 1,80,000 روپے کا آئی فون تھا، جب وارنٹی تھی 3 دن کی، لیکن دوسرے دن ہی موبائل خراب ہو گیا۔ واپس کرنے آئی تو دکاندار اکٹھے ہو گئے۔ چاہے جائے کہ ان خواتین کے ساتھ دکانداروں کو خود ہی انصاف کرنا چاہیے تھا، یہ موبائل واپس لینا چاہیے تھا، لیکن ان کو ہراساں کیا گیا، ڈرایا گیا۔ پھر شہریوں کے پاس آخری راستہ ہوتا ہے کہ وہ پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین، کیونکہ اگر کوئی مرد ہوتا تو شاید وہاں پہ مار کٹائی ہو جاتی۔ لیکن اب اس اے ایس آئی کو تمغہ امتیاز دینا چاہیے۔ ویسے بھی آئی جی صاحب تمغہ تو دیتے رہتے ہیں اپنے پولیس اہلکاروں کو، اس کو بھی بلا کے تمغہ دیں، جس نے صرف اس وجہ سے سارا نامی خاتون کو حراست میں لے لیا، حوالات میں بند کر دیا اس کی رشتہ داروں سمیت، کہ نقص امن کا خطرہ تھا۔ یہ سارا کتنا کہ نقص امن پیدا کر سکتی ہے۔ پورے شہر میں منشیات فروش دندناتے پھر رہے ہیں، ڈکیتیاں دھڑلے کے ساتھ ہو رہی ہیں، موبائل چھینے جا رہے ہیں، لوگ قتل کر رہے ہیں۔ کل 2 بھائی قتل ہو گئے آئی 14 میں، وہ بھی اسلام آباد کا ایریا ہے۔ لیکن اسلام آباد پولیس کا ایک اے ایس آئی جو تھانہ قصار میں بیٹھتا ہے، اس نے صرف اس وجہ سے خواتین کو حوالات میں بند کر دیا کہ نقص امن کا خطرہ تھا۔ تو آئی جی صاحب پہلے اس اے ایس آئی کو بلائیں، اس چھوٹے تھانے دار کو، اس کو بڑا تھانے دار بنائیں، اور بڑے طریقے سے بنائیں اس کو بڑا تھانے دار، کہ جی خواتین کتنا جو ہے وہ نقص امن کے لیے مسئلہ بن سکتی تھی۔ اور پھر یہی نہیں ہے، یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ جس دکاندار نے وعدہ خلافی کی ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جو وعدہ کرو پورا کرو، اور پھر دکانداروں کے لیے تو دین اور بھی زیادہ سختی سے کہتا ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی مت کرو۔ اس دکاندار کو یہ تھا کہ میں نے چونا لگا لیا ہے، لہٰذا اب میں 1,80,000 تو واپس نہیں کروں گا۔ اس خاتون نے جو کچھ کہا ہے یہ حقیقت بھی سن لیں، اس نے درخواست دی، اور درخواست دینے کے بعد بیچاری الٹا تھانے میں خود ہی پھنس گئی، چونکہ تاجروں کی مناپلی ہوتی ہے۔ پہلے اس خاتون کی بات سنیں۔ میں نے تھانے میں جا کے یہ بات دیکھی ہے کہ ایس ایچ او تک جو لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے سے لے کر سپاہی سے لے کر ایس ایچ او تک جو ہوتے ہیں، وہ سارے جو ہیں کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرتا، آپ کے کو انصاف نہیں دیتا۔ باقی اوپر جو بڑے آفیسرز ہیں ان تک بات جاتی ہے تو آپ کی جو ہے بچت ہو جاتی ہے اور آپ کو انصاف مل سکتا ہے۔ باقی یہ جتنے بھی لوگ تھانے میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں دیتے، یہ کبھی بھی انصاف کی بات نہیں کرتے، اور یہ کبھی بھی آپ کو انصاف نہیں دیتے۔ تو لہٰذا میری جو گزارش ہے آفیسرز سے، جو بڑے آفیسرز ہیں، کہ ہمیں جو ہے ہمارا جو ہے انصاف دیا جائے، ان پر ایکشن لیا جائے جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا۔ ہمیں بلا وجہ جیل میں رکھا گیا، میرے 2 بہنوں کو اور 1 بھائی کو، 2 عورتوں کو جیل میں رکھا گیا، اور ان کا ایک بندہ صرف، وہ بھی جو باہر کا جس نے بدتمیزی کی تھی، اس کو اریسٹ کیا گیا۔ تو لہٰذا ہمیں انصاف دیا جائے، ہمیں ہمارے پیسے دلائے جائیں، اور ان شاپ کیپرز کے خلاف ایکشن لیا جائے، تاکہ یہ دوبارہ اس طرح کسی عورت کے ساتھ اس طرح بدتمیزی نہ کریں، اور کسی بندے کے ساتھ جو ہے نا فراڈ نہ کر سکیں۔ شکریہ۔ ہم اس امید سے گئے تھے پولیس اسٹیشن کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور ایف آئی آر ہوگی، اور ہمیں ہمارے جو ہے موبائل یا موبائل کے پیسے ملیں گے، ہمیں انصاف ملے گا۔ بجائے اس کے ہمیں انصاف ملتا، الٹا ایس ایچ او نے ہمیں ڈرانا دھمکانا شروع کیا، اور گالیاں گلوچ کی مجھے اور میری بہن کو اور میرے بھائی کو، اور مارا میرے بھائی کو، اور اس کو بھی اندر کر دیا، اور ہمیں ہاتھ سے گھسیٹ کر تھانے میں لے گئے اندر۔ جب کہ ہم گھر جا رہے تھے، مین گیٹ پہ پہنچے تو انہوں نے اس کو ہمارے پیچھے ایس ایچ او آنے شروع ہو گیا، اور اس نے ہمیں گالیاں دی، اور میرے ہاتھ سے موبائل چھینا، اور اس میں سے ویڈیوز ڈیلیٹ کی جو ہم نے ریکارڈنگز کی تھی ان کے خلاف۔ انہوں نے جو بولا تھا ادھر کہ اس اپوزٹ پارٹی جو ان کو بول رہی تھی کہ ان کو اریسٹ کرو، ان خواتین کو اندر کرو، اور جو ہے 1 لاکھ اگر ہم سے لیتی ہیں، نہیں مانتی تو 1 لاکھ ہم ان کو دیتے ہیں، اگر نہیں مانتی تو ہم ان کو آپ اریسٹ کر لو۔ اور ایسا ہی کیا انہوں نے، ہمیں ان کے کہنے پر اریسٹ کر لیا، ان کی بات مانتے گئے۔ اور ہم جب باہر نکلے تو انہوں نے ہمیں بھی، ہمارے پیچھے ایس ایچ او آیا اور گالیاں گلوچ کی، اور اس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا، اس میں سے ریکارڈنگز ڈیلیٹ کی، اور گالیاں گلوچ کرنے لگا، اور ہمیں، میری اور بہن کو اریسٹ کر لیا، اور میرے بھائی کو بھی مارا پیٹا، اور اس کو بھی اریسٹ کر لیا۔ پھر صبح جب ہمیں اے سی آفیسر کے پاس پیش کیا گیا، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں انصاف دیتے، انہوں نے انہی کی مدد کی اور ان کو نہ پکڑا
نہ ان سے ہمیں پیسے دیے، نہ موبائل دلوایا، اور ہمیں اریسٹ کر لیا گیا، اور ان کا صرف ایک بندہ پکڑا گیا جس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، جو باہر سے آیا تھا۔ ان لوگوں نے آگے کر کے اس سے ہم سے بدتمیزی کروائی، اس بندے کو صرف ان لوگوں نے اریسٹ کیا ہے۔ باقی جو شاپ کیپر ہیں، جو اصلی موبائل جنہوں نے ہم سے لیا، اصلی مجرم ہیں، ان کو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ موبائل ہمیں لے کے دیا، نہ پیسے دیے، اور وہ ابھی تک باہر ہیں، اور کچھ بھی نہیں ان کا خلاف انہوں نے کیا۔ ہمیں بھی انہوں نے تینوں کو اریسٹ کر لیا۔ جب صبح ہی ہمیں اے سی آفیسر کے پاس پیش کیا گیا، ان کو ہم نے ساری سچویشن بتائی، تو انہوں نے ہمیں پھر جو ہے گھر بھیجا، اور اس بندے کو جو ہے جس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کو 2 ہفتوں کی انہوں نے سزا دی ہے جیل میں رکھنے کی۔ تو پھر اس کی فیملی جو ہے جو بندہ تھا، ہم سے آ کے ریکویسٹ کرنے لگی کہ آپ جو ہے جو کہو گے ہم کرنے کے لیے آپ کے لیے تیار ہیں۔ یہ بندہ باہر سے تھا، اصلی مجرم وہ ہیں، اور آپ ہم سے پیسے لے لو، اس طرح ہمارے ساتھ ڈیلز کرنے لگ گئے۔ تو یہ حال ہے ہمارے جو ہے لوگوں کا۔ ہم اس امید سے پولیس اسٹیشن گئے تھے کہ ہمیں انصاف دیا جائے گا، ہماری مدد ہوگی، لیکن ہمیں ہی ایس ایچ او نے گالیاں گلوچ کر کے، اور میری بہن کو اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گئے پولیس اسٹیشن میں، اور ہم سے موبائل چھین کے اس میں سے کچھ پروف تھے، ویڈیوز تھی، ریکارڈنگز تھی، وہ ڈیلیٹ کر دیں، اور ہمیں بدتمیزی کی گالیاں دیں، اور ہمیں بند کر دیا تینوں کو، اور میرے بھائی کو بھی گالیاں دی، بدتمیزی کی، اس کو مارا لاتوں سے، اور اسے بھی بند کر دیا گیا۔ تو صبح جب ہوئی تو ہمیں جب پیش کیا گیا اے سی آفیسر کے پاس، ہم نے ساری سچویشن ان کو بتائی، انہوں نے پھر ہمیں جو ہے رہا کیا، اور وہ اس بندے کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے بند کر دیا، اور انہوں نے ہمیں انصاف دیا۔ باقی ہمارا ابھی تک ایشو حل نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے ہمارا موبائل لیا تھا، وہ پارٹی ابھی تک جو ہے انہوں نے نہ ہمارے پیسے دیے ہیں شاپ والوں نے، اور نہ ہمیں موبائل دیا ہے، لہٰذا ہمیں ہمارے جو ہیں پیسے دلوائے جائیں۔ 1,88,000 بنتا ہے، تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے کہ یہ اس طرح عورتوں کے ساتھ باہر سے بندے بلا کے ان سے بدتمیزی کرواتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے خاتون کی بات سنی، تو یہ ظلم جو ہے کہیں دور دراز علاقوں میں نہیں ہوا، یہ اسلام آباد کے دل تھانہ قصار میں ہوا ہے۔ یہ وہ تھانہ قصار ہے جس کے علاقے میں شراب فروشی کے کئی اڈے ہیں۔ یہ وہ تھانہ قصار ہے جس کے سامنے کچی وادی ہے، فرانسس کالونی، وہاں پہ جو ہے دیسی شراب سریعام بکتی ہے۔ وہ کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ تھانہ قصار ہے جس کے علاقے میں متعدد ڈکیتیاں ہو چکی ہیں۔ یہ وہ تھانہ قصار ہے جس کے علاقے میں سنیچنگ عام طور پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، موبائل چھین کے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ہوا کی اس بیٹی کو انصاف دینا چاہیے تھا، اس تھانے دار کو، اس دکاندار کو جس نے اس کا موبائل واپس کرنے سے انکار کیا، اس کو الٹا لٹکانا چاہیے تھا، لیکن دکاندار اکٹھے ہو گئے۔ پہلے دکانداروں نے اس خاتون کو ڈرایا، پھر پولیس والوں نے اس خاتون کو ڈرایا، تو لوگ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ پھر وہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں وضو کر کے، اور نوافل پڑھتے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پولیس والوں پہ بھی پھر برا وقت آ جاتا ہے۔ تو آئی جی صاحب اس معاملے کو خود دیکھیں۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔